توفیق عطا فرما دیتا کہ آؤ میری بارگاہ میں جھکو. یہ جھکنا اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے، اس کے فضل اور کرم سے ہے. اگر ہم اپنی ذات کی طرف دیکھیں تو ہم قدم قدم پر تو ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، قدم قدم پر تو اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، قدم قدم پر تو ہم پھسل جاتے ہیں. اس لیے اگر نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے تو یہ خالصتاً اللہ کا فضل اور کرم ہے. کبھی اپنے دل میں بڑائی کا خیال نہ ہے، بلکہ ہمیشہ عاجزی کا خیال ہے کہ یہ اللہ کے کرم سے نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے فضل سے پڑھ رہا ہوں. کلاس میں آ جائیں، اسے اپنا ذاتی کمال نہ سمجھیں، بلکہ اس کو بھی اللہ کے فضل اور کرم پر معمول کریں کہ یہ اللہ نے کرم کیا، فضل کیا کہ مجھے چند لمحے اپنے احکام کی صحبت میں اور اپنے احکام کے سیکھنے کا موقع تھا. تو قیام. اس کے بعد تیسرا قرات کی مسائل تفصیل طلب ہیں، ان کو انشاءاللہ ویسے ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے. لیکن آج اتنا جان لیں کہ قرات کا مطلب تو ہوتا ہے مطلقاً قرآن مجید پڑھنا، مطلقاً قرآن مجید پڑھنا. یہ قرات، یہ بھی فرض ہے. نماز میں جب تک قرآن مجید نہ پڑھا جائے اتنی دیر تک نماز نہیں ہوتی. اب اس سے اگلے جو سوالات ہیں کہ وہ قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت ملانا، اور اکیلے نماز پڑھنے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں فرق کیا ہے، یہ سارے مسائل انشاءاللہ العزیز آئندہ کلاس میں بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی بیان ہوا آج کی کلاس میں اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت ہو گیا، ورنہ آج میرا ارادہ تھا کہ ایک حدیث اور ایک دعا جو ہے وہ ہم آج وہ پڑھتے، لیکن ہم نے وقت کی پابندی کا پورا خیال رکھنا ہے، اس لیے اسی پر اتفاق کرتے ہوئے آخر میں آپ 5 منٹ میں جو بھی آپ کے ذہنوں میں سوالات ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. ابھی اپنے اللہ اکبر کا ترجمہ بتایا. اللہ بہت بڑا ہے جی. یا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے یا اللہ بہت بڑا ہے، مطلب کیا ہونا؟ اصل میں اللہ اکبر اس کا جو اصل ترجمہ ہے وہ یہ ہے، اللہ اکبر کے آگے ایک جملہ محفوظ ہے، جملہ چھپا ہوا ہے جس کو ہم بولا نہیں جاتا لیکن ترجمے میں وہ پایا جاتا ہے. وہ جملہ ہے من کل شیء، من کل شیء. اللہ بڑا ہے من کل شیء، ہر شے سے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر اصل میں آگے ہے اللہ اکبر من کل شیء. یہ جملہ پوشیدہ ہے. عربی گرامر کا یہ اصول ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ جملے محذوف کر دیے جاتے ہیں، چھپا دیے جاتے ہیں، لیکن معنی میں وہ پائے جاتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو آپ فوراً دل میں ایسا لگتا ہے اللہ بولنے پر بھی قادر ہے، آتا نا دل میں. تو ہم کہہ رہے ہیں ہر چیز، اس کے آگے بھی جملہ جو ہے محذوف ہے، وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز پر قادر ہے جس کی شان سے بات ہی ختم ہوگی. اللہ تعالیٰ ہر اس چیز پر قادر ہے جو اس کی، ٹھیک ہے. اللہ بڑا ہے من کل شیء، ہر شے سے. نہیں میں نے کہیں پڑھا تھا نہیں اس جگہ پہ کہ اللہ اور کسی کے ذہن میں نماز میں آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں جی، نماز کے لیے بہتر یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اگر توجہ بڑھتی ہو اور دھیان نہ قائم ہوتا ہو، توجہ قائم نہ ہوتی ہو، تو پھر جو ہے خشوع پیدا کرنے کے لیے اگر کسی کا خشوع اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے اس کی توجہ بحال ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے. لیکن عام شرعی حکم یہی ہے کہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی چاہیے. اگر سنت نماز بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے یا نفل نماز ہی؟ سنتیں بھی بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں کلیہ اور قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ اگر آپ بغیر عذر کے، بغیر تکلیف کے سنتیں یا نفل بیٹھ کے پڑھیں تو ثواب میں کمی آ جاتی ہے، آدھا ثواب ملتا ہے. اگر تکلیف کی وجہ سے آپ سنتیں یا نفل بیٹھ کے پڑھیں تو پھر ثواب بھی پورا ملتا ہے. کاغذ کے اوپر سیاہی بٹا کے اس سیاہی پانی میں ہم کو کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کاغذ سے سیاہی نہیں بٹائی جائے تو کاغذ ہم پانی میں بہا سکتے ہیں. ہاں جی، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. ایسے پانی میں جو بہنے والا پانی ہے جس میں بہاؤ، اس سمندر میں بھی ہم بہا سکتے ہیں، جائز ہے. اس میں بھی جو ہے وہ قرآنی بوسیدہ اور آگ جو ہوں ان کو پانی میں آپ بہا سکتے ہیں. یا دفن کرنا، یہ 2 طریقے بتائے گئے، پانی میں بہا دیا جائے یا کسی جگہ گڑھا کھود کے انہیں دفن کر دیا جائے. جلانا نہیں، جلانا نہیں جائے. اچھا، یہ 2 طریقے وہ ادب میں جو ادب کے خلاف ہے. ہاں اگر اس میں وہ جلانا اس سینس میں ہے کہ اس کے اوپر وہ کیمیکل یا وہ جو سیاہی ہے اس کو مٹانا ہے اور اس سیاہی کو الگ کرنا ہے کاغذ سے، اور اس کاغذ کو استعمال میں لانا پھر جائے اس کیمیکل. جلانے ہیں نا. نہیں، یہ خلاف ہے. یہ سارا مولوی صاحب بھی ایسی جانتے کسی گل کا پتہ نہیں، مولوی صاحب بھی جانتے ہیں. نہیں، جب دیکھیں یہ 2 ادب والے طریقے موجود ہیں، ان کی موجودگی میں وہ تیسرا طریقہ نہیں اختیار کرنا. بہانا پانی میں قرآنی اور آپ کو
पुरानी और आखिरी बात है, उसे किसी जगह गड्ढा खोद के उसे जमीन में दफन कर दिया जाए या पानी में डाल दिया। जैसे मिसाल के तौर पर आप पेपर पे आयत लिख रहे हैं, कोई लिखते लिखते तहरीर में गलती हो गई है, उसके ऊपर खत कशीदगी करना वो सही है ये? नहीं, उसका बेहतरीन तरीका ये है, मिसाल के तौर पर कोई लफ्ज़ गलत लिखा गया ना, जी, ये ब्रैकेट लगाएं जी, ठीक है, ठीक है। और किसी के कोई सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फी अमरिना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। बारी तआला इस दीनी क्लास को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। जितने भी हज़रात मर्द व ख़वातीन छोटे बड़े क्लास में शरीक हुए, मौला सबको अजर अज़ीम अता फरमा। सब हाज़रीन के मालो जान में, ईमान व इज़्ज़त में, रिज़्क़ में बेबहा बरकतें पैदा फरमा। बारी तआला हम सबको दीन पाक की तालीमात को सीखने का जज्बा अता फरमा। अपनी कुरान मजीद की अदायगी को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमा। हिम्मत और ताकत अता फरमा, आसानियाँ पैदा फरमा। बारी तआला हमें सही मानों में सही तरीके के साथ नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा और नमाज को सीखने की तौफीक अता फरमा। बारी तआला ये तेरी रज़ा के लिए जो भी अहबाब मर्द व ख़वातीन ये दीन सीखने के लिए आते हैं, बारी तआला इन सब की नेक दिली तमन्नाओं, नेक आरज़ू, नेक हाजात को पूरा फरमा। इस जज्बाए इल्म दीन में मज़ीद बरकतें पैदा फरमा, इस्तिकामत अता फरमा, आसानी पैदा फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि खल्किही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या